سنی دعوت اسلامی کی سنی دعوت زندہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل کی ہماری اس نشست میں ہم نے وحی کی ابتدا اور حضور علیہ السلام غار حرا میں جو غور و فکر کے لیے جایا کرتے اور اللہ کی عبادت کے لیے جایا کرتے اس کے متعلق گفتگو سماعت کی تھی۔ آئیے آج ہم تبلیغ کی ابتدا سنتے ہیں، کیونکہ اب تک جو ہم نے سماعت کیا اس میں تبلیغ کا حکم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیا گیا تھا، اور پھر بعد میں جو ہے تو تبلیغ کا حکم آیا۔ سورہ اقرا کی پہلی 5 آیتیں نازل ہونے کے بعد کچھ عرصہ وحی نہیں آئی۔ جو کل ہم نے 5 آیتیں سماعت کی تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، تو ان 5 آیات کے نازل ہونے کے بعد میں کچھ عرصے تک وحی الہی نہیں آئی۔ پھر ان آیات میں آپ کو تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ پھر یہ آیتیں نازل ہوئی کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، اے چادر پوش اٹھیے اور ڈر سنائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور پلیدی کو چھوڑے رکھیے۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ آہستہ آہستہ شروع کر دی۔ جو لوگ آپ کے بہت قریب تھے اور جن پر آپ کو کافی اعتماد تھا، بھروسہ تھا، سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے ان کو تبلیغ فرمائی، ان کو دین کی طرف بلایا، ان کو دین کی دعوت دی اور انہیں ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا۔ ان میں سے چند حضرات جو سب سے پہلے ایمان لائے ان کی ہم نام سماعت کرتے ہیں۔ یہ وہ اشخاص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا اور حضور علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے آغوش اسلام میں آ گئے۔ سب سے پہلے جوانوں میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرات میں سے ہیں۔ چنانچہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایمان لایا، اسلام کو قبول کیا۔ اور دوسرے بچوں میں حضور علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ بچوں کے اندر ابھی مولا علی کی غالباً 9 سال کی ہی عمر تھی کہ آپ نے حضور کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حضور پر ایمان لائے اور اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لائے۔ پھر تیسرے غلاموں میں آپ کے لے پالک یعنی جس کو آپ نے پالا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لانے والے سب سے پہلے ایمان لانے والے غلاموں میں شامل گئے۔ میں سب سے پہلے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا وہ حضور علیہ السلام کی چہیتی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ انہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ ان حضرات کے نام کو آپ یاد رکھیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ اسلام پر وار دیا، سب کچھ اسلام پر قربان کر دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے اس وقت اسلام کو قبول کیا جب اسلام لانا دنیا میں جرم سمجھا جاتا تھا۔ مکہ والے اگر کوئی ایمان لے آتا اور اس کا اسلام ظاہر ہو جاتا، اس کا ایمان ظاہر ہو جاتا، تو اس پر بڑا ظلم و زیادتی کرتے، اس پہ خوب تشدد کرتے، اور اتنا تشدد کرتے کہ انہیں جو ہے تو اسلام سے ہٹنے کے لیے کہتے، انہیں جو ہے تو بت پرستی کی طرف لوٹنے کے لیے کہتے۔ ہم نے کئی ایک واقعات سنے ہیں
کہ اسلام کے ابتدائی جانثاروں پر کتنا تشدد کیا گیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا, گرم بڑا وزنی پتھر اٹھا کر کے آپ کے سینے پر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ اب اسلام کو چھوڑ دو. لیکن واہ, حضور علیہ السلام نے جو عشق گھول کر کے پلایا تھا, جو ایمان انہیں دیا تھا, وہ اتنا مضبوط تھا کہ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی حضرت بلال کی زبان پر ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا, احد احد, کہ اللہ ایک ہے, اللہ ایک ہے. حضرت خباب کو دیکھے, حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو, کہ انہیں بھی کتنا تکلیف دیا گیا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھے کہ انہیں بھی اتنا ظلم کیا گیا ان پر کہ ان کی والدہ جو ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ اسلام میں عورتوں میں سب سے پہلے شہید ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے جو شہید ہوئی اسلام میں وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ہے. اتنا ظلم کیا گیا کہ ابو جہل بڑی سختی کرتا تھا, اور مکہ والے جو تھے نا, تو وہ زیادہ تر غریب طبقے کے جو مسلمان ہوتے تھے, جو کمزور ہوتے تھے, ان کی نظر میں, اسلام کی نظر میں تو کوئی کمزور اور طاقتور نہیں ہے, لیکن ان کی نظر میں جو کمزور ہوتا تھا وہ ان پر بڑا تشدد کرتے تھے. اور پھر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیار دیوانوں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لاتے ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ سے حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے, اور پھر حضرت ابو بکر صدیق انہوں نے بھی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. چنانچہ آپ ہی کی تبلیغ سے متاثر ہو کر حضرت عثمان, حضرت سعد, حضرت طلحہ, حضرت عبد الرحمن, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مشرف با اسلام ہوئے. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں, اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ سے اسلام لائے. اور پھر ان حضرات کے بعد سعد بن زید, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ارقم بن ابی ارقم, عبداللہ ابن مسعود, حضرت عثمان بن مظعون, حضرت ابو عبیدہ بن جراح, عبیدہ بن حارث, حسین عمار بن یاسر, حسین عمار بن یاسر, اور خباب بن ارد, اور خالد بن سعید, اور سہیب رومی وغیرہ اسلام لائے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اولین میں شامل ہیں, جو سب سے پہلے ایمان لائے. اور پھر فاطمہ بنت خطاب, یہ حضرت عمر کی بہن ہے, اور حضرت عمر کی بہن اسما بنت ابو بکر, حضرت ابو بکر کی بیٹی اسما بنت سلامہ, اسما بنت عمیس, اور فاطمہ فقیہہ بنت یسار, رملہ بنت ابی عوف, اور امینہ بنت خلف. یہ عورتوں میں جو ہے تو سب سے پہلے ایمان لانے والی عورتوں میں شامل گئے. اس دوران حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اگرچہ 5 نمازیں فرض نہ ہوئی تھی, مگر آپ اور آپ کے ساتھی چھپ چھپ کر مکہ کی گھاٹیوں میں نمازیں ادا کرتے تھے. ابھی تک کہ نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی, ابھی نماز جو 5 وقت کی نمازوں کا حکم تھا وہ نہیں ملا تھا. پھر بھی جو ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے جانثار, ان کے رفقا جو اس وقت ایمان لائے تھے, وہ چھپ چھپ کر کے جو ہے تو نمازیں ادا کرتے تھے. اور پھر علل اعلان تبلیغ کب شروع ہوئی؟ ابھی جو ہے تو آہستہ آہستہ تبلیغ شروع ہوئی تھی, ابھی علل اعلان جو ہے تو تبلیغ شروع نہیں ہوئی تھی. علل اعلان جو ہے تو 3 سال تک اسلام کی دعوت جو ہے تو پوشیدہ رہی. پھر جب 3 سال پورے ہو چکے تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی, فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. آپ علل اعلان بیان کر دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور جاہلوں کے سر نہ پڑیے. نیز یہ بھی حکم دیا گیا کہ تبلیغ کا کام اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کیجیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے تو تبلیغ کا کام سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف جو ہے تو شروع کیجیے. پھر جو ہے تو آپ جو ہے تو علل اعلان تبلیغ کرتے جائیے. یہ جو ہے تو علل اعلان تبلیغ کے حوالے سے ہم نے مختصر سی جو ہے تو باقی باتیں سماعت کی. انشاءاللہ عز و جل ہم اب کل کی گفتگو میں
جو ہے تو اسلام کے مبلغوں کے ساتھ میں جو بدسلوکیاں ہوتی تھی، کہ جو لوگ اسلام کی دعوت دینے کے لیے دوسروں کے پاس جاتے تھے ان کے ساتھ میں کیا سلوک ہوتا تھا، ان کے ساتھ میں کیا برتاؤ مکہ والے کرتے تھے، اس کے حوالے سے ہم کل اپنی اس گفتگو میں جو ہے تو آگے کی باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ عز و جل اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم سب کو حضور کی سیرت طیبہ پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ عطا فرمائے اور اسے خوب عام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔